عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. یقین کریں ان کی پیدائش معجزہ، ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور سب سے بڑھ کر کئی سو سال سے 2000 سال ہو چکے ہیں ابھی تک، اب پتہ نہیں کتنے اور گزرنے ہیں، آسمانوں پر زندہ رہنا معجزہ اور دوبارہ اترنا معجزہ. تو معجزہ ہی معجزہ ہے. بابا جی ایک سوال کا جواب دے دو گے؟ ہاں بالکل دے دیں. بابا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے ہے سن، انہوں نے موت دا ذائقہ چکھیا یا اللہ تعالیٰ نے اوویں اتنے بلا لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ نہیں چکھیا، وہ سیدھے اللہ تعالیٰ کو اوویں چلے گئے سن. وہ جڑے ان کی جگہ تے وہ جڑے یہودی ہے سن نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے سن، تے انہاں آدھا کوئی بندہ گھلیا جا کے انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ قتل کاریا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اوویں چلے گئے سن اسمانہ تے. انہاں دا ہی بندہ سی جنوں انہاں قتل کیتا سی، سولی تے چاڑھیا سی. لیکن قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمن دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارن دے، اور انہاں کیا کہ آدھی امت نو کہ میرے تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا جی، اور انہاں ایتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارن دے، اور پھر انہاں نوں موت دا ذائقہ چکھنا، پھر ایتھے دفنایا جائے گا. شکریہ. کشمیر میں ہے. پہلے اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ آسمان پہ ہیں، وہ زیادہ دور کی بات ہے. کشمیر میں کور ہونا تو بہت عام چیز ہے. فلسطین سے کشمیر دور ہے کہ آسمان دور ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچیں. ان کا دعویٰ اس روشنی کی دنیا میں آپ کا ذہن قبول کر سکتا ہے؟ اور 1400 سال سے اوپر 2000 سال سے قریباً خدا نے اوپر کہیں کسی جگہ بٹھایا ہوا ہے، اور اکیلے عمر قید اکیلی مل جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. اور 2000 سال سے کسی کو سالیٹری ملی ہو، اور ہو وہ اسی جسم کے سمیت. باقی انبیاء کی تو روحیں ہیں، اس لیے روحوں سے مل جاتی ہیں، ان کا معاملہ ہی اور ہے. جب بدن سمیت آپ مانیں گے تو بالکل عجیب سا قصہ ہے جو قابل قبول ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا، کہیں نہیں لکھا کہ وہ زندہ موجود ہیں. ان کی وفات کی خبریں بڑی وضاحت سے قرآن کریم میں ہیں. کسی اور نبی کی موت کے متعلق اتنی آیات نہیں جتنی حضرت عیسیٰ کے متعلق موجود ہیں. تو فرضی کہانیوں میں بس گئے ہیں یہ مولوی، آپ کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں جس طرح پہلی نسلوں کے کر بیٹھے ہیں. جب ایک شخص کے متعلق یہ امید ہو جائے کہ وہ آسمان پہ ہے، اترے گا تو تمہارا علاج کرے گا، تو کتنی نسلیں بغیر علاج کے مر گئی ہیں، کتنی اور مر جائیں گی، کوئی نہیں اترے گا. تھوڑا سا کسی دن آسمان کے اوپر دیکھ کے غور تو کر کے دیکھیں. فرضی قصے بنے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کشمیر جانا بڑا مشکل ہے. خدا تعالیٰ کے لیے آسمان پر چڑھانا مشکل نہیں، کشمیر میں جانا بڑا مشکل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرانے زمانوں میں لوگوں نے پیدل سفر کیے ہوئے بڑی بڑی دور تک کے، اور ساری تاریخ گواہ ہے اس بات پر. اور باقاعدہ تجارتی رستے بنے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ رستے مشرق و مغرب میں جلتے تھے، ملتے تھے. آپ سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ بنے گا ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہیں کہتے کوئی بھی نہیں ہوگا، حالانکہ ان سے ہوگا کا کوئی سلسلہ نہیں نکلتا. ایمان لانے کے واقعہ سے نون ثقیلہ کا تعلق ہے، اہل کتاب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس لیے پہلا جھوٹ ان کا یہ ہے کہ ہوگا کے بہانے پچھلے کو بھی اٹھا کر آگے دھکیل دیتے ہیں. لیکن ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. یہ ترجمہ کر کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ابھی آپریٹو نہیں ہوئی. ابھی تک قرآن میں ان ایکٹیو جس طرح ان ایکسپلوڈڈ بوم ہوتا ہے اس طرح پڑی ہوئی ہے.
جب تک مسیح آسمان سے نہیں اترے گا اس وقت تک اس آیت کا عمل شروع نہیں ہوگا، اور جب وہ اتر آئے گا تو تمام اہل کتاب بلا استثناء 100% اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو نبی اللہ کے طور پر قبول کر لیں گے۔ یہ ان کے ایمان کا ترجمہ ہے، اور اسی پر ساری شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ دیکھو قطعی ثبوت ہے۔ اب اس کا منطقی تجزیہ کر کے دیکھیں۔ اول تو جو میں بیان کر چکا ہوں، اہل کتاب اس زمانے کے جس وقت واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے قرآن کریم کی آیت اچھل کر 2000 سال باہر پرلی طرف جا پڑتی ہے۔ یہ تو نہایت ہی لغو بچگانہ بات ہے، اس کو کوئی معقول آدمی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آگے اب تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر اہل کتاب کے دیکھتے دیکھتے مسیح نازل ہو جائے اور مسیح پر وہ تمام کے تمام بلا استثناء مسیح کی موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں، تو اس وقت اہل کتاب کی کیا شکل ہوگی؟ ان میں بچے بھی بے شمار ہوں گے، ہر قسم کی عمر کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور مسیح کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لانا لازم ہوگا، جس کا مطلب ہے اپنی موت سے پہلے پہلے بھی لانا لازم ہوگا۔ کوئی ایک بھی نہیں مرے گا جب تک مسیح کی زندگی پر اور اس کے نبی ہونے پر اس وقت تو ایمان نہیں لے آئے گا۔ یہ شکل بن رہی ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے مسیح سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ماننے والے تیرے نام ماننے والوں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ تو اگر اہل کتاب کی صفی لپیٹی جائے گی، 100% اس پر ایمان لے آئیں گے، تو بعد میں جن پر اس کے ماننے والے غالب رہیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ تو ہوں گے ہی کوئی نہیں، ان کا تو کوئی نشان ہی نہیں رہا ہوگا باقی۔ دوسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نزول مسیح کا نقشہ کھینچا ہے اس میں بڑی ٹکر تو اہل کتاب ہی سے ہے، اور اہل کتاب کے متعلق یہ خود مانتے ہیں کہ ان پر ایک بلا آنے والی ہے جس میں وہ چھپتے پھریں گے اور پتھر بھی ان کو ننگا کرے گا۔ یہ سارے واقعات اور مسیح کا ان کافروں میں سے جو یہودی یا عیسائی ہوں اور ایمان نہ لائیں، ان کافروں کو چن چن کر مارنا اور ان کا قتل عام کرنا اور ان پر پھونکنا، یہ کیسے ہو جائے گا جب سارے ایمان لا چکے ہوں گے؟ وہ بیچارے تو ایمان لا کے ہی مارے گئے، ادھر ایمان لایا، ادھر مسیح نے پھونک ماری اور برباد کر دیا۔ لیکن کیوں کیا؟ ایمان لانے والوں کو تو نہیں مارنا اس نے، وہ حدیث کہتی ہے کہ کرے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سب ایمان لے آئے ہیں تو کس کو چھوڑے گا، کس کو معاف کرے گا، کس سے سختی کا سلوک کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو نعوذ باللہ حدیث جھوٹی نکلتی ہے۔ اب جو بحث ہے اب صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا یہ ملا، قرآن سچا ہے کہ یہ ملا۔ قرآن کہتا ہے مسیح کے انکار کرنے والے قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو ان پر غلبہ نصیب رہے گا۔ یہ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی مسیح کے آنے کی جلدی بعد۔ پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں آئے گی فوراً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو پھر وہ سوچے گا دجال سے ٹکر لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہی فرمائے گا کہ دو ایسے ہم نے طاقتور دو قومیں نکالیں، دو ہاتھ ہیں ایسے نہ، دو ایسی طاقتور قومیں ہیں جن سے لڑنے کے لیے کسی کو دو ہاتھ عطا نہیں ہوئے، اس لیے لڑنے کا ارادہ ہی چھوڑ دو اور پہاڑ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا، تو ایمان کہاں سے لائیں گے اگر اللہ مار دے گا ان کو؟ تو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ہر پہلو سے ان کے خلاف قرآن اور حدیث گواہ کھڑے ہیں، اور قیامت آئے گی تو قیامت تک ضرور کچھ اہل کتاب باقی ہونے چاہیے۔ ادھر قیامت آ رہی ہوگی تو وہ ایمان لا رہے ہوں گے مسیح پر، زمین تہس نہس ہو رہی ہوگی، اوہ ٹھہر جائے ہم نے بھی ایمان لانا تھا باقی۔
نہایت ہی بچگانہ اور جاہلانہ ترجمہ ہے جو یہ اپنی حماقت اور ظلم کے طور پر قرآن حکیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے۔